میں نے آپ کے لیے الفاظ کے طرزن پر تیار کردہ اردو مضمون 7 رجب ولادت مادر عباس بی بی البنین کینوس میں بنا دیا ہی اب اوپر والا دستاویز کھول کر مکمل مضمون پڑھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو میں مضمون کو اصل الفاظ کے قریب مزید لمبا / مختصر کر دوں، مخصوص تاریخی حوالہ جات روایات شامل کروں، اسے مضمون انداز مثلاً تعلیمی خطبہ بلاگ پوسٹ میں تبدیل کروں، اردو بول چال کے مطابق ہلکا سادہ بنا دوں، بتا دیں میں اسی میں ترامیم کر دوں گا / گی رجب ولادت مادر عباس بی بی البنین رجب کا دن اہل تشیع و اہل ایمان کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس دن ولادت باسعادت وہ بزرگ خاتون منسوب ہے جنہیں عام طور پر مادر عباس بی بی البنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مضمون آپ کو بی بی البنین کی زندگی، ان کی خوبیاں، ان کا کربلا میں حصہ اور ان کے اسو صبر و وفا کے بارے میں مفصل انداز میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ ساتھ ہی ہم اس دن کی اہمیت اور آج کے ہم عصر کے لیے اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر بھی غور کریں گے۔ تعارف اسلامی تاریخ میں خواتین اہل بیت نے ہمیشہ اہم اور نمایاں کردار ادا کیا۔ بی بی البنین بھی انہی عظیم خواتین میں سے ایک ہیں جن کے کردار اور عمل نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی کو منور کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا چراغ بھی روشن کیا۔ رجب کو ان کی ولادت یاد کرتے ہوئے ہم ان کے کردار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے، ان کا خاندانی پس منظر، ان کے اخلاق، ان کے فرزندان والا خصوصاً حضرت عباس کے ساتھ ان کا رشتہ اور کربلا کی آزمائش میں ان کے صبر و جوانمردی کا تاثرتاک پس منظر۔ روایات کے مطابق بی بی البنین کے بارے میں منابع روایات میں چند مختلف نکات ملتے ہیں۔ روایات کے مطابق وہ کسی معزز قبائلی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں اور اسلام کے ابتدائی دور سے ہی اہل بیت کے قریب رعوان کے شوہر ازدواجی رشتہ کے بارے میں مختلف بیانات پائے جاتے ہیں، مگر مشہور روایت کے مطابق وہ ایک ایسے گھرانے کی خاتون تھیں جو اعلیٰ اخلاق بے اس وفا اور خاندان سے وابستگی کے حامل تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ وہ حضرت عباس کی والدہ تھیں جو بعد ازاں امام حسین کے سب سے غیرت مند، بہادر اور وفادار سپہ سالار بنے۔ بی بی البنین کے کردار کا اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنے بندے پن اور عاجزی کے ساتھ اہل بیت کے حق میں قربانی دی۔ جب ان کا بیٹا حضرت عباس امام حسین کے ساتھ کربلا میں حاضر ہوا تو اس ناطے سے ان کا مقام تاریخ میں امر ہو گیا۔ بی بی البنین کا اخلاق اور صفات بی بی البنین کی زندگی کی سب سے نمایاں خصوصیات میں صبر، وفاداری، گزشت اور دین کے لیے خلوص نیت شامل تھیں۔ ان کی تربیت نے ان کے بچوں میں ایسی خصوصیات پروائیں جنہوں نے کربلا میں عین جلوات کے اصبر و استقامت۔ کربلا سے پہلے بھی بی بی البنین نے زندگی کی مختلف آزمائشوں میں نونغون صبر دکھایا ہوگا۔ چوہے کی پرورش، گھر کی ذمہ داریاں اور معاشرتی تنگ دستی میں ان کا صبر قابل تقلید تھا۔ جب وہ اپنے بچوں کی شجاعت اور قربانی کے بارے میں علم پائیں تو ان کا ردعمل بھی ایک عظیم مثال تھا۔ وہ اپنے بچوں کی جانی قربانی کو فخر اور رضامندی کے ساتھ قبول کر گئیں۔ اثار و وفا بی بی البنین نے اہل بیت کے ساتھ بے لوث محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ ان کی وفاداری اس قدر تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین اور عدل کے راستے پر تربیت کیا، اور جب کربلا میں امام حسین کی راہ میں ان کا بیٹا حضرت عباس جام شہادت نوش کیا تو انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں بھی امام معصوم سے وابستگی برقرار رکے۔ تربتن فرزند بی بی البنین کی سب سے بڑی خدمات میں ان کے بچوں کی تربیت بھی شامل تھے۔ ان کے بچے خصوصاً حضرت عباس وفاداری، بہادری اور کمان اخلاق کے نمونے بن کر ابھرے۔ یہ تربیت محض جسمانی نہیں بلکہ اخلاقی، روحانی اور دینی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سچائی، بہادری اور خود قربانی کے جذبے سے روئن کا۔ حضرت عباس کے ساتھ رشتہ حضرت عباس بی بی البنین کے سب سے معروف فرزند تھے۔ عباس کربلا میں امام حسین کے بھائیوں میں سے ممتاز شہید ہیں جنہیں شجاعت، دیانتداری اور اخلاص کے لیبل سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی ماں نے ان کی تربیت میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس رشتہ میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک خاص اخلاقی ذمہ داری بھی تھی۔ ماں سے ملنے والی نسائے تربیت اور تربتن قلب نے عباس کو وہ مقام عطا کیا جس نے کربلا کے میدان میں سر بلندی کے ساتھ نمودار ہوا۔ کربلا کی جنگ میں حضرت عباس کی بہادری اور امام حسین کے لیے غیر متزلزل وفاداری نے اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کی ماں نے انہیں کس قدر ایمانداری، شجاعت اور عزم الاؤ سے لیس کیا تھا۔ بی بی
البنین نے نہ صرف ایک بہادر فرزند پیدا کیا بلکہ ایک ایسے کردار کی تربیت کی جو ہمیشہ اہل ایمان کے لیے مشل را رہے گا کربلا اور مادرن عباس کا ردن عمل کربلا کی مصیبت نے اہل بیت اور ان کے نزدیک ایک الگ ہی مقام رکھا جب کربلا کی خبر بی بی البنین تک پہنچی تو ان کے احساسات میں غم فخر اور تسلم قضا کی آمیزش پائی جاتی تھی ایک طرف اپنے بیٹے کی بازیابی کی آرزو رکھتی اور دوسری طرف امام حسی کی راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی پر فخر بھی محسوس کرتی روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دکھ و تشویش کے بے وجود اہل بیت کے ساتھ وابستگی برقرار رکھی اور اپنی زبان سے ایمان معصوم کے لیے دعاؤں اور مغفرت کی التجا کا کربلا کے بعد بی بی البنین کا کردار غمزدہ لیکن مضبوط دکھائی دیتا ہے ایک ایسی شخصیت جو آزمائش کے سامنے جھکی نہیں بلکہ ایمان کی قوت سے مضبوط ہوئی رجب مان ولادت کا معنوی پس منظر اسلامی تقویم کے مقدس ایام میں ولادت میں بزرگان دین کے دنوں کا خاص مقام ہوتا ہے رجب جب بی بی البنین کی ولادت منائی جاتی ہے تو یہ نہ صرف ایک تاریخی یاد دہانی ہے بلکہ ایک تربیتی پیغام بھی ہے اس دن کو منانے کا مقصد محض خوشی منانا نہیں بلکہ اسو تربیت وفاداری اور قربانی کی قدروں کو یاد رکھنا ہے خصوص پروگرام اور یادگار محافل اس دن عموماً مجالس ذکر روزہ خوانی اور اسلامی نصابی تقریریں منعقد کی جاتی ہیں جن میں بی بی البنین کے کردار ان کے اخلاق اور ان کے بیٹے حضرت عباس کے ساتھ ان کے رشتے پر روشنی ڈالی جاتی ہے مساجد و حسینیہ جات میں خصوصی درود و سلام قرآنی تلاوت اور نصابی گفتگو کا اہتمام کیا جاتا ہے ذہنی و روحانی تربیت 7 رجب کے دن کی اہمیت صرف بیرونی تقریبات تک محدود نہیں یہ دن فرد و معاشرہ دونوں کے لیے دعوت غور و فکر ہے کہ کس طرح بی بی البنین کی زندگی کی قدریں آج کے دور میں اپنائی جا سکتی آوان اقدار میں صبر وفاداری اثار اور خاندان و قوم کے لیے قربانی شامل ہیں بی بی البنین کا پیغام آج کے نوجوانوں کے لیے آج کے دور میں جب دنیا مادیت اور وقتی فوائد پر زور دیتی ہے بی بی البنین کی سادگی وفاداری اور قربانی کا پیغام انتہائی معنی خیز ہے نوجوان نسل کے لیے چند کلیدی نکات یہ ہیں ایک وفاداری کو اہمیت دیں وفاداری صرف ذاتی تعلقات تک محدود نہیں بلکہ کسی مقصد اصول اور سچائی کے ساتھ وابستگی بھی ہے بی بی البنین نے اپنے ایمان اور اہل بیت کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی دکھائی دو خدمت اور ایثار انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے اصول سکھائے کہ وہ قوم کی خاطر جان کی بازی تک کھیل گئے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ذاتی مفادات سے بلند ہو کر قوم و انسانیت کی خدمت کو ترجیح دیتی صبر کا اختیار زندگی کے ہر موڑ پر صبر ایک طاقت ہے بی بی البنین کے حالات میں صبر نے انہیں مضبوط رکھا 4 عزت و شرافت کی پاسداری زندگی میں عزت و شرافت کو برقرار رکھنا سب سے بڑی کامیابی ہے یہ وہ سبق ہے جو بی بی البنین ہمیں دیتی ہین خواتی نون کے لیے نمون عمل بی بی البنین کی زندگی خواتین کے لیے ایک روشن نمونہ ہے انہوں نے دکھ مصائب اور مشکلات میں بھی اپنے ایمان اور کردار کو قائم رکھا ایک خاتون کے طور پر ان کی مثال ہمیں سکھاتی ہے کہ گھر کی تربیت کا اہم کردار ہوتا ہے خواتیں اخلاقی تربیت میں بنیادی ستون ہوتی خواتیں کے صبر و استقلال سے معاشرتی تبدیلیاں ممکن ہوتی آواجتما اور معاشرتی اثرات بی بی البنین کی شخصیت کا معاشرے پر گہرا اثر رہا ہے ان کی تربیت کی بدولت جو صفات پھوٹی وہ قوم کے لیے مشل راہ بنے جب معاشرے کے افراد ایسے اقدار اپناتے ہیں تو ایک مضبوط باعزت اور منظم سماج وجود میں آتا ہے مزید یہ کہ رجب جیسے مقدس ایام قوموں کو اپنے ماضی سے جڑنے اپنی روایات کو یاد رکھنے اور آنے والی نسلوں کو تربیت دینے کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخی شخصیات ہمارے لیے محض یادگار نہیں بلکہ زندگی گزاری کے عملی اصول بھی ہیں عملی تجاویز رجب کو کیسے منایا جائے تعلیمی نشستیں مقامی مساجد کمیونٹی سینٹرز میں بی بی البنین کی زندگی پر لیکچر اور تربیتی گفتگو منعقد کریں 2 خاندانی محافل گھر میں بچوں کو کہانیوں کے ذریعے ان کی زندگی بتائیں تاکہ وہ ابتدائی عمر سے ہی ان کے اخلاقی اسباق سے روشناس ہوں 3 خدمات فلاحی اس دن غریبوں کی مدد یتیموں کے لیے عطیات اور کمیونٹی سروس کے ذریعے ان کی یاد کو زندہ رکھا جائے 4 ذاتی مراقبہ و دعا روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے مخصوص دعاؤں اور قرآنی تلاوت کا اہتمام کریں نتیجہ اور خلاصہ رجب پر بی بی البنین کی ولادت کا ذکر ہمیں ایک عظیم عورت کی یاد دلاتا ہے ایک تربیت کار اور ایک ایماندار خاتون جس نے اپنی زندگی کو اہل بیت کی محبت اور وفاداری کے لیے وقف کر
دیا ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت ظاہری مقام و مرتبہ میں نہیں بلکہ دل کی خلوص قربانی اور اصولوں کے ساتھ وفاداری میں حیان کے کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل سے مقابلہ کرنے کی طاقت، اپنے اصولوں کے لیے کھڑے رہنے کی ہمت اور دوسروں کے لیے قربانی دینا وہ خوبیاں ہیں جو نہ صرف فرد کو بہتر بناتی ہیں بلکہ پوری قوم کو سنوارتی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کا خلاصہ مزید تاریخی حوالہ جات کے ساتھ توسیع مختصر تعارفی ورژن بھی تیار کر سکتی ہوں، نیز اگر آپ مخصوص حوالہ جات روایات شامل کرنا چاہ تو میں انہیں شامل کر کے مضمون کو مزید مؤثر اور حوالہ دار بنا دوں گا۔ گی اللہ ہمیں ان عظیم شخصیات کی اخلاقی روشنی پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ولادت بابرکت۔ بانو کرم بی بی بن رجب کی مناسب شان میں ایک الفاظ پر مشتمل مضمون مقدمہ اسلامی تاریخ میں چند شخصیات ایسی ہیں جو اپنی سرتن پاک ایثار، وفا اور خاندان رسول کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہر دور کے مومنین کے لیے مشن را رہیں۔ بی بی البن اسی قسم کی عظیم شخصیت تھیں، ایک ماں، ایک مخلص بیوی، ایک مسلمانہ، اور خصوصاً حضرت عباس کے والدہ کے طور پر ان کا نام تاریخ میں احترام و عظمت کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ 7 رجب کو ان کی ولادت کے موقع پر ہم ان کی زندگی، کردار، قربانیوں اور ہمارے لیے ان کے پیغام کا تذکرہ کریں گے۔ ولادت اور نسب مبارک۔ بی بی البن کا نسب ایک شریف اور معزز خاندان سے تھا۔ انہیں عام طور پر البنین کے لقب سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے بچوں کی ماں۔ یہ لقب ان کے والدہ کے فطری مادری رول اور ان کی عظیم اولاد کی تربیت کی عظمت کی علامت بن گیا۔ وہ اپنی فطرت میں ایک نیک فطرت، شریف القلب اور متدل عادات والی خاتون تھیں، جن کی ولادت 7 رجب کو ہوان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں نے انہیں خاندان رسول کی خدمت اور ولایت کے راستے میں کلیدی مقام عطا کیا۔ نسبی پس منظر اور خاندانی ربط۔ البن کا نسب قرش معزز معروف قبائل سے جڑا ہوا تھا۔ ان کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جو شرافت، علم اور تقوی میں معروف تھے۔ بعد ازاں ان کی شادی حضرت علی سے نہیں بلکہ حضرت علی کے حقیقی وفادار اور بہادر لشکر کے ایک اہم سپوت حضرت حیدر کے قریبی ساتھی سے منسلک ہوئی۔ تاریخ میں مختلف بیانات ہیں، مگر عمومی روایت کے مطابق ان کے نام اور نسب کی تفصیلات اس قدر اہمیت نہیں رکھتیں جتنا ان کے کردار اور ایثار کی روشنی میں ان کا مقام ہے۔ شخصیت کے نمایاں پہلو۔ بی بی البن کی شخصیت اوہے کی تربیت میں اخلاق، بہادری اور دینی شعور کو فوقیت دی۔ ان کے والدین کے نقش قدم اور ان کی تربیت کی وجہ سے ان کے بیٹے، خاص طور پر حضرت عباس نے غیر معمولی بہادری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ 4 فداکار روح۔ البن کی شجاعت صرف باتوں میں نہیں بلکہ عمل میں بھی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو الاس کی راہ میں قربانی دینے کی تربیت دی اور خود بھی ہر قسم کی ذاتی راحت کو قربان کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ البن اور اہل بیت کے ساتھ تعلق۔ اہل بیت سے البن کے تعلقات کی بنیاد محبت، وفا اور ایثار پر تھی۔ اس ربط کی سب سے بڑی مثال حضرت عباس کی محبت اور ان کے سکوت، تربیت و جہاد میں ان کی عظیم شراکت ہے۔ امام زمانہ کے خاندان کے ساتھ البن کا رشتہ صرف خونی یا نسبی رشتہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک روحانی وابستگی کا نتیجہ تھا، ایک ایسی وابستگی جس نے ان کے دل کو اہل بیت کے لیے زندہ رکھا اور ہر وقت ان کی خدمت و حمایت میں رہنے کی توفیق دا۔ بن عظیم حضرت عباس البن کے بیٹے حضرت عباس امام حسی کے انتہائی وفادار، بہادر اور قابل اعتماد سپاہی تھے۔ عزت عباس کی ولادت جوانی اور جوان مردی کی تربیت میں ان کی ماں کا کلیدی کردار تھا۔ تاریخ میں حضرت عباس کو باب المنف اور اے قمر بنی ہاشم جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ القاب ان کی ہمت، وفاداری اور کربلا میں شہادت کے بعد کے غم و آلام کے باعث دیے گیا۔ البنی نے اپنی اولاد کو ایسے اصولوں کی طرف راغب کیا کہ وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی قابل فخر رہے۔ کربلا کی ظلمات اور البن کا درد۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی جنگ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی امتحان تھا جس نے اسلامی تاریخ کے راستے بدل دیے۔ البنی نے اپنی اولاد کو اس فداکاری کے لیے تیار کیا تھا، مگر جب کربلا کا دن آیا تو ان کے اندر جو صدمہ اور غم آیا اس کی مثال دنیا میں کم ہی ملتی ہے۔ اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت نے البن کے دل کو چاک کر دیا، مگر ان کی صبر و سکوت نے انہیں عظمت دی۔ انہوں نے اپنے غم کو ذاتی بننے نہیں دیا بلکہ اہل بیت کے دکھ میں شریک رہ کر آئندہ نسلوں کے لیے ایثار کا اسوہ قائم کیا۔ 7 رجب ولادت کا معنوی پیغام۔ جب ہم 7 رجب کی تاریخ میں البن کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں
تو یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مانوی پیغام ہے۔ اس دن نے ہمیں ایک ایسی ماں کی پیدائش کی چھوٹی عد دلاتی ہے جو اپنے خاندان کے لیے فداکاری، محبت اور مضبوط ایمان کا نمونہ بنی۔ 7 رجب کی مناسبت سے امت مسلمہ ان کے اخلاق، تربیت اور وفاداری کا درس حاصل کر سکتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظمت صرف شہرت میں نہیں بلکہ خلوص نیت، صبر اور اللہ کی راہ میں قربانی میں ہے۔ البنی کی تربیتی حکمت عملی۔ ایک کامیاب ماں کے طور پر البنی نے اپنے بچوں کی تربیت میں جہاں دین کی بنیاد رکھی وہیں اخلاقی اصولوں اور بہادری کی قدر بھی سکھائی۔ وہ اپنے بچوں کو ایسے اسباق دیتی تھیں جن سے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکی۔ یہ تربیت چند بنیادی ستونوں پر مشتمل تھی۔ 1 تقوی و خداشناسی۔ بچوں کو عبادت، نماز اور اللہ کا خوف سکھایا جاتا تھا۔ یہ تقوی انہیں نیکی اور راست بازی پر قائم رکھتی تھی۔ 2 اخلاقی قوت۔ البنی نے بچوں کو سچائی، امانت، عدل اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا۔ 3 بہادری و عزت نفس۔ انہوں نے اپنے بچوں میں عزت نفس اور بہادری کو پروان چڑھایا۔ یہی خصوصیات کربلا کے میدان میں زندگی کی آخری گھڑی میں کام آئیں۔ 4 قربانی کا فلسفہ۔ البنی نے بچوں کو یہ سکھایا کہ اگر قوم آدین کا تقاضا ہو تو ذاتی مفادات کو تسلیم کر کے قربانی دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ البنی کا معاشرتی کردار۔ گھر کے اندر ایک مخلص ماں ہونے کے ساتھ ساتھ البنی نے اپنے معاشرے میں بھی اپنا مثبت اثر چھوڑا۔ وہ محروموں کی مدد، محتاجوں کی دیکھ بھال اور دینی امراض کی تشویش میں فعال رہیں۔ ان کا یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ حقیقی دین میں سماجی خدمت کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ ان کا کردار خاص طور پر خواتین کے لیے مشن رہا ہے۔ ایک خاتون جو گھر بھی سنبھالے اور برون گھر خدمت خلق میں بھی پیش رہے۔ البنی کی یاد میں مناسبات اور عقدت رجب کو مخصوص علاقوں میں البنی کی یاد منائی جاتی ہے۔ وہاں لوگ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے، دعائیں پڑھتے اور ان کے اثار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ عقیدت مند ان کی سیرت سے سبق لے کر اپنے بچوں کی تربیت میں جدت لے آتے ہیں۔ مدارس، محافل، عطرت اور مجالس میں البنی کے کردار کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس میں خاص طور پر ماں کے اخلاقی و تربیت کی کردار پر زور دیا جاتا ہے۔ درس حیات۔ البنی ہم سے کیا مانگتی ہیں؟ البنی کی سیرت سے ہم کئی عملی اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 والدین کی ذمہ داری۔ بچوں کی تربیت میں دین کا کردار بنیادی ہے۔ انہیں اخلاق، دیانتداری اور ایمان کی بنیاد پر بچپن ہی سے تربیت دینا چاہیے۔ 2 قربانی کی روح۔ اپنے مفادات اور راحتوں کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کریں کہ اگر ضروری ہوا تو اب بھی اللہ و دین کی خاطر قربانی دے سکیں۔ 3 صبر و استقلال۔ مشکل حالات میں صبر اختیار کرنا اور اپنے دکھوں کو برداشت کرنا ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ 4 خدمت خلق۔ دین کا حقیقی مطلب محض ایمان نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت اور حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ البنی نے یہی سکھایا۔ 5 وفاداری اور اہلیت۔ خاندان رسول کے ساتھ وفاداری اور اصولوں پر ثابت قدمی ہی ہمیں حقیقی عزت اور کامیابی دلواتی ہے۔ اختتامیہ بی بی البنی کی ولادت، زندگی اور ان کے کردار کا مطالعہ ہمیں ایک ایسی روشنی دکھاتا ہے جو ہر دور میں رہنمائی کا سبب بن سکتی ہے۔ 7 رجب وہ دن ہے جس میں ہمیں ان کے ایثار، صبر اور تربیت کے انمول اسباق یاد آتے ہیں۔ ایک ماں کے طور پر البنی نے نہ صرف اپنے بچوں کو دنیا میں مقام دلایا بلکہ آخرت میں بھی ان کی عظمت کا سبب بنی۔ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے گھروں اور معاشروں میں وہ اقدار قائم کریں جن کی وجہ سے معاشرہ مضبوط، ایماندار اور منصف بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں البنی جیسے کردار اپنانے کی توفیق عطا کرے اور ان کی ذات پاک سے برکتیں نازل فرمائے۔ 7 رجب ولادت مادرن عباس بی بی البنین۔ ایک مفصل مضمون، خوشی اور روحانیت کا ایک خاص دن 7 رجب جب بہت سی شیعہ محافل اور مومنین کے دلوں میں ایک یاد تازہ ہوتی ہے۔ مادرن عباس بی بی البنی کی ولادت۔ اس مضمون میں ہم البنی کی زندگی، نسب، خصال اخلاقیے، ان کے خاندان اور عاشورہ میں ان کے فرزندوں کے کردار اور ان کے نام سے وابستہ نظری اور روحانی معنی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ مضمون معلوماتی، دل سوز اور گستردے ہو تاکہ قاری کو اس بلند مقام کی پوری تصویر مل سکے۔ البنی کا اصل نام فاطمہ بنت حزام فاطمہ کلابیہ روایات میں مختلف صورتوں میں ملتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے ان کا نسب قبیلے بنی کلاب سے منسلک ہے جو عرب کے قدیم اور بہادر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ تاریخی منابع میں ملتا ہے کہ وہ شجاعت، سخاوت اور طہارت کی
حامل تھیں ایسی خصوصیات جو بعد میں ان کی زندگی اور ان کے اہل بیت سے وابستگی میں نمایاں رہیں۔ البنے کی زندگی کا ایک نمایاں موڑ اس وقت آیا جب حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کے بعد ایک ایسی زوجہ کی تلاش کی جو گھر میں ثقہ اور دلیر اولاد کی ماں بن سکے۔ عقیل بن ابی طالب نے فاطمہ بنت حزام البنے کو بطور زوجہ پیش کیا کیونکہ ان کے خاندان کی شہامت اور بہادری مشہور تھے۔ امام علی علیہ السلام اور البنے کی شادی سے 4 بیٹے پیدا ہوئے جن میں حضرت عباس ابو الفضل سب سے معروف ہیں اولادہ، اور کربلا میں قربانی البنے کے 4 بیٹے علمدان کربلا حضرت عباس سمیت عاشورہ کے میدان میں امام حسین کے ہمراہ جا پہنچے اور سبھی نے عظیم قربانیاں دی۔ بی بی البنی نے اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت دی تھی کہ وہ حق و دین کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کے فرزندوں کی شہادت نے البنے کو صبر و رضا کی عظیم مثال بنا دیا۔ ایک ایسی ماں جس نے اپنے بچوں کی عظیم قربانی کو فخر اور سعادت سمجھا۔ البنے کا اخلاق اور خصوصیات البنے کی چند نمایاں خصوصیات جن کے بارے میں روایات اور تاریخ نگار بات کرتے ہیں۔ ولایت مداری، ان کا عشق اہل بیت اور ولایت سے بے پناہ تعلق تھا۔ انہوں نے امام علی اور اہل بیت سے بے لوث محبت اختیار کا وفا و ایثار۔ اپنی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ کا نام بھی فاطمہ ہے، کے بعد البنی نے خاندان علی کے دکھوں میں ہمیشہ ساتھ دیا اور اپنی اولاد کو بے ہی اسی طریقے کی تربیت دی۔ شجاعت، ان کے خاندان کا پس منظر شجاعت و بہادری سے بھرا ہوا تھا، اور البنے کی تربیت نے ان کے بیٹوں کو وہ جرأت عطا کی جو کربلا میں نظر آئی۔ 7 رجب روایت، تذکرہ اور روحانیت۔ جہاں تاریخی حوالوں میں البنے کی ولادت کی صحیح تاریخوں میں اختلاف ملتا ہے، وہاں بعض شیعہ محافل اور مجالس میں 7 رجب کو ان کی ولادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو منانا دراصل البنے کے جذب وفا، ایثار اور ولایت مداری کا اعادہ اور تعظیم ہے۔ نوجوانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب اور مومنین کو ان کی روحانی مثال سے مستفید کرنے کا ذریعہ۔ بعض روایات مختلف تاریخیں دیتی ہیں، مگر جو اہم بات ہے وہ البنے کا مقام اور ان کے اسو حسنہ کی روشنی میں ان کی یاد کو تازہ رکھنا ہے۔ نوٹ: بعض تاریخی ماخذ میں البنے کی وفات دیگر تاریخوں پر بھی مختلف اقوال ملتے ہیں، اسی لیے ہم تاریخی اختلافات کا احترام کرتے ہیں اور ان کو بطور متفرق روایات پیش کرتے ہیں۔ البنے کی زندگی بعد از عاشورہ کے بعد البنی نے اپنے دکھ اور غم کو ایک ایسے صبر میں تبدیل کیا جو معاشرے کے لیے سپن عملی بن گیا۔ ان کے حوصلے، ان کے جذبات اور ان کی وفاداری نے اہل بیت کے درد کو سنبھالا اور ان کے لیے دعا و نظر اور مجالس تعزیت کا انتظام کیا جاتا رہا۔ تاریخ کتب میں ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کی شہادت کو لعنت ملامت کے زاویے سے نہیں دیکھا، بلکہ اسے شرف اور قربانی کا سبب جانا۔ علمی اور ثقافتی اثرات البنے کے کردار اور واقعات زندگانی نے بعد ازاں شاعری، خطبات اور ادبی کاموں میں اپنی جگہ بنا کا متون اور کتب میں ان کے حالات زندگی، ان کے بیٹوں کی شجاعت اور ان کے اخلاق کو اجاگر کیا گیا۔ مذہبی انصاب اور محافل میں ان کی سوانح حیات کو تعلیمی، تربیتی اور تبلیغی مقاصد کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اسو البنے ماں کی حیثیت میں رہنمائی۔ البنے ایک ایسی ماں کی مثال ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے کئی اہم پہلو درج کیے۔ 1 ایمان کی ترجیح، انہوں نے ہمیشہ ایمان اور ولایت کو گھر کے مفادات سے بالا تر رکھا۔ 2 قربانی کی تلقین، انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے اصول سکھائے کہ وہ حق کے لیے لڑنے اور شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ 3 صبر و برداشت، ذاتی علم کے باوجود انہوں نے ایمان اور شجاعت کا سبق جاری رکھا ہے۔ الفا نون کا کردار ہر مخصوص عمر اور ہر طبقے کے لیے مشل ہے۔ البنے کی زیارت اور تعظیم سے روایات میں البنے کی شان و مرتبہ پر زور دیا جاتا ہے اور ان کے لیے مخصوص روایات اور زیارات بھی منقول ہیں۔ مومنین مجالس اور محافل میں ان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے ان سے ہمدردی، شراکت، غم اور جذب ولایت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کی تعظیم کا عملی اظہار یعنی ان کے نام پر نذرانے خیرات اور بچوں کی تربیت میں ان کے اسلوب کی ترویج شامل ہے۔ عملی پیغام برائے آج کا قاری، البنے کی زندگی آج کے دور میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مائیں اور والدین بچوں کو صرف دنیاوی کامیابیوں کے لیے تیار نہ کریں بلکہ اخلاقی اور روحانی قوتیں بھی فراہم کریں۔ حقیقی وفا اور ایثار کا مطلب یہ نہیں کہ دکھوں کو چھپایا جائے بلکہ ان کا سامنا ایمان اور استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ ولایت اور عدل کا سبق روزمرہ زندگی میں نافذ کریں، چاہے وہ خاندانی معاملات ہوں یا سماجی خلاصہ و نتیجہ۔ بی بی البنے ایک ایسی
شخصیت ہیں جو علم تاریخ اخلاق اور روحانیت کو ایک جاندار نمونہ دیتی ہیں۔ 7 رجب جیسے ایام ان کی ولادت کو یاد کر کے ہمیں اس عظیم ماں کی خدمات، ان کے بیٹوں کی بہادری اور اہل بیت کے ساتھ ان کے جذبے کو نئی نسلوں تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے، چاہے تاریخ کے بعض پہلو آئندہ محققین کے ذریعے مزید واضح ہوں، مگر جو بات قطعی ہے وہ البنے کی عظیم روایات، وفا، محبت اور قربانی کی افادیت ہے جو ہمیشہ رہتی رہے گا۔ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو الفاظ کے خاص ہدف کے مطابق مزید بڑھا کر مکمل الفاظ کا ایک منظم حوالہ دار اور تب کے قابل ورژن بھی فراہم کر دوں، جس میں تاریخی حوالہ جات، روایات کے ماخذ اور ہر حصے کے آخر میں مخصوص حوالہ جات شامل ہوں گے۔ کون سا انداز آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ادبی اور جذباتی نگارش، تحقیقی اور حوالہ دار مضمون؟ ہی اسی طریقے کی تربیت دی شجاعت، ان کے خاندان کا پس منظر شجاعت و بہادری سے بھرا ہوا تھا، اور البنے کی تربیت نے ان کے بیٹوں کو وہ جرأت عطا کی جو کربلا میں نظر آئی۔ 7 رجب روایت، تذکرہ اور روحانیت۔ جہاں تاریخی حوالوں میں البنے کی ولادت کی صحیح تاریخوں میں اختلاف ملتا ہے، وہاں بعض شیعہ محافل اور مجالس میں 7 رجب کو ان کی ولادت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کو منانا دراصل البنے کے جذب، وفا، ایثار اور ولایت مداری کا اعادہ اور تعظیم ہے، نوجوانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب اور مومنین کو ان کی روحانی مثال سے مستفید کرنے کا ذریعہ۔ بعض روایات مختلف تاریخیں دیتی ہیں، مگر جو اہم بات ہے وہ البنے کا مقام اور ان کے اسو حسنہ کی روشنی میں ان کی یاد کو تازہ رکھنا ہے۔ نوٹ: بعض تاریخی ماخذ میں البنے کی وفات دیگر تاریخوں پر بھی مختلف اقوال ملتے ہیں، اسی لیے ہم تاریخی اختلافات کا احترام کرتے ہیں اور ان کو بطور متفرق روایات پیش کرتے ہیں۔ البنے کی زندگی بعد از عاشورہ کے بعد البنی نے اپنے دکھ اور غم کو ایک ایسے صبر میں تبدیل کیا جو معاشرے کے لیے سپن عملی بن گیا۔ ان کے حوصلے، ان کے جذبات اور ان کی وفاداری نے اہل بیت کے درد کو سنبھالا، اور ان کے لیے دعا و نظر اور مجالس تعزیت کا انتظام کیا جاتا رہا۔ تاریخ کتب میں ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹوں کی شہادت کو لعنت ملامت کے زاویے سے نہیں دیکھا، بلکہ اسے شرف اور قربانی کا سبب جانا۔ علمی اور ثقافتی اثرات البنے کے کردار اور واقعات زندگانی نے بعد ازاں شاعری، خطبات اور ادبی کاموں میں اپنی جگہ بنا کا متون اور کتب میں ان کے حالات زندگی، ان کے بیٹوں کی شجاعت اور ان کے اخلاق کو اجاگر کیا گیا۔ مذہبی انصاب اور محافل میں ان کی سوانح حیات کو تعلیمی، تربیتی اور تبلیغی مقاصد کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ اسو البنے ماں کی حیثیت میں رہنمائی۔ البنے ایک ایسی ماں کی مثال ہیں جنہوں نے اپنے کردار سے کئی اہم پہلو درج کیے۔ ایک، ایمان کی ترجیح۔ انہوں نے ہمیشہ ایمان اور ولایت کو گھر کے مفادات سے بالا تر رکھا۔ 2، قربانی کی تلقین۔ انہوں نے اپنے بچوں کو ایسے اصول سکھائے کہ وہ حق کے لیے لڑنے اور شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ 3، صبر و برداشت۔ ذاتی علم کے باوجود انہوں نے ایمان اور شجاعت کا سبق جاری رکھا ہے۔ الفا